السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تیسری تختی ہم شروع کریں گے۔ جو تیسری تختی ہے زیر والی، جو دوسری تختی ہم نے ختم کر لی تھی پچھلی ویڈیو میں، زبر والی تختی تھی، تو یہ زیر والی تختی بھی بالکل اس کو بھی ہلکا ہلکا کر کے پڑھیں گے، زبر کی طرح، نہ اس کو لمبا کریں گے نہ جھٹکا دیں گے اس کو۔ یہاں پہ بھی حمزہ کو حمزہ الف کو حمزہ پڑھنا ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے۔ الف کے اوپر زبر زیر پیش لکھی ہو تو اس کو حمزہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی جگہ ہیں جہاں اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے، تو ہم بتائیں گے اس کو الف کہاں پڑھنا ہے اور حمزہ کہاں پڑھنا ہے۔ تو یہاں اس کو ہم نے حمزہ پڑھنا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں تختی زیر والی تختی۔ یہ 3 حرکتیں ہوتی ہیں بیسیکلی۔ زبر یہ جو کسی حرف کے اوپر ہوتی ہے، زیر یہ بھی ایک لائن ہوتی ہے زبر کی طرح، لیکن یہ لائن نیچے ہوتی ہے، کسی حرف کے نیچے ہوتی ہے یہ لائن۔ جیسے یہاں پہ ہے ہر حرف کے یہ نیچے ہے لائن، اور یہ پیش ہوتی ہے واو کی طرح، چھوٹا سا واو لکھا ہوتا ہے، اور یہ بھی حرف کے اوپر ہوتا ہے، جیسے یہ یہاں پہ اوپر لکھی ہے۔ زیر نیچے ہو گئی، پیش اوپر ہو گئی گول سی، زیر نیچے ایک لائن ہوتی ہے اور زبر بھی ایک لائن ہوتی ہے، وہ بھی لیکن اوپر ہوتی ہے، ترچھی سی لائن ہوتی ہے۔ تو یہ فرق ہے ان میں، تو ان کی بچوں کو پہچان لازمی کرائیں۔ اچھا، میں نے کوشش کرنی ہے کہ جو اس کے لیے مائک وغیرہ ہوتا ہے جس میں آواز ریئل آئے، اچھی آئے، تو آپ جو دیکھنے والے اگر ان کو معلوم ہو تو کامنٹس میں بتائیے کہ کون سا والا میں مائک لوں جو اس کے لیے بہتر ہو کہ آواز اس میں اچھی جائے موبائل میں۔ تو اس میں بھی بغیر مائک وغیرہ کے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تو اس میں آواز اچھی نہیں آ رہی، صحیح نہیں آ رہی بلکہ، تو اس میں آپ لازمی مجھے بتائیے کہ میں کون سا مائک وغیرہ یوز کروں۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، جیم زیر جی۔ چھوٹا پڑھنا ہے اور یہ بچوں کو بھی آپ پڑھائیے۔ میں کوشش کرتا ہوں ایسے ویڈیو بناؤں کہ آپ بچے خود بھی پڑھ سکیں اور آپ جو والدین ہیں خود بھی بچوں کو پڑھا سکیں۔ حمزہ زیر ای، بلکہ یہ ویڈیو زیادہ تر ان لوگوں کے لیے جو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، تو وہ خود بھی یہ ویڈیوز وغیرہ سن کے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ زیادہ ایزی ہے۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، زال زیر ذی، را زیر ری۔ اچھا، یہ آ گیا را کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھنا ہے، زبر ہو تو پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، زیر ہو تو باریک ہی پڑھنا ہے ہم نے اس کو۔ را، را جب ہم پڑھیں اس میں 2 حرف ہیں، ایک ہے را زیر ری، تو جب ہم را پڑھے ہوں تو اس کو موٹا پڑھنا ہے، جب ری پڑھیں گے تب باریک پڑھیں گے۔ را ری، ری ری باریک ہے اور را موٹا ہے، کیونکہ را جب ہم پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ہم نے الف بھی پڑھنا ہے، جیسے کہ ہم نے یہاں پڑھا تھا شروع میں تختی میں۔ تو جو نام ہیں ان کے یہ وہی رہیں گے، جیسے ہم نے جو پہلی تختی میں ہم نے جیسے پڑھے تھے ان کو بالکل ویسے ہی پڑھنا ہے، جیسے جیم کے اوپر مد ہے، دال زال صاد یا سین شین صاد زاد، ان کے مد ہے، ان کو لمبا کر کے پڑھنا ہے ہجا کرتے وقت۔ را، را کو بھی ہم نے یہاں پہ پر پڑھا تھا، موٹا پڑھا تھا، تو را کو ویسے پر حروف میں گنا نہیں جاتا کیونکہ ہمیشہ پر نہیں رہتا، تو جب پر ہوتا ہے تو ساتھ اس کو بتا دیا جاتا ہے، وضاحت کر دی جاتی ہے کہ کہاں پہ اس کو پر پڑھنا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے را موٹا پڑھنا ہے، اسی طرح یہاں پہ بھی ہم نے را کو پر پڑھنا ہے، را زیر ری، ری جب پڑھیں گے تو یہاں باریک پڑھیں گے، یہ لفظ ہم پورا پڑھیں گے ری، ری یہ ری بن گیا، تو ری کو ہم نے باریک پڑھنا ہے اور را کو موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر پڑھتے ہیں حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، زال زیر ذی، را زیر ری۔ پھر پڑھتے ہیں حمزہ زیر ای، حا زیر حی، اس میں بھی لمبا نہیں کرنا اور نہ ہی جھٹکا دینا ہے، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، یہ بھی غلط،
آرام درمیانی آواز رکھنی ہے. حمزہ زیر ای، با زیر بی، حمزہ زیر ای، ای ای غلط ہے. حمزہ زیر ای، ح زیر حی، با زیر بی، خا زیر خی، تا زیر تی، دال زیر دی، سا زیر سی، زال زیر زی، جیم زیر جی، را زیر ری. الحمدللہ یہ جو تیسری تختی ہے آج یہ بھی ہماری 2 لائنیں ہو گئی ہیں، 1/3 ہو چکی ہے. اس کی 2 لائنیں ہو چکی ہیں، 4 لائنیں رہتی ہیں. انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں یہ پڑھیں گے. تو تب تک کے لیے آپ اس کی پریکٹس کیجیے اور بہت زیادہ اس کی پریکٹس کیجیے. کم از کم دن میں 15-20 مرتبہ لازمی پڑھیے اور بچوں کو پڑھائیے. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. سب کا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اور تمام لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اور انشاءاللہ کل عرفہ کا روزہ ہے، تو آج 8 ذی الحجہ ہے اور آج حرم میں تو عرفہ تھی، وہاں پہ وقوف عرفہ وغیرہ کیا گیا. تو وقوف عرفہ کے لیے جو وقوف عرفہ میں تو وہ کرتے ہیں، جو وہاں پہ لوگ ہیں وہ وقوف کرتے ہیں. جو عرفہ کا دن ہے اس کے روزے کے بارے میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 1 سال قبل اور 1 سال ماں بعد، جو پہلے اور پچھلے اگلے سال ہے، جو 1 سال گزر چکا ہے، جو آئندہ سال ہے، اس کے گناہوں کی یہ معافی کیا کفارہ ہے. ان کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، اس میں تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگلے اور پچھلے سال دونوں کے. تو ان سے کوشش کیجئے. جو اسلام آباد والے ہیں، پنڈی والے ہیں، تو انشاءاللہ کل روزہ تقریباً 3:10 پہ بند ہو جائے گا. تو کوشش کیجئے جو لوگ رکھ سکتے ہیں، جو جوان ہیں، وہ لازماً کوشش کیجئے کہ وہ روزہ اس کا رکھیں. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عرفہ ہے، عرفہ کے دن کی بہترین دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جو چوتھا کلمہ ہے تقریباً ویسے یہ سیم دعا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا ہے. تو کوشش کیجیے یہ دعا زیادہ سے زیادہ مانگی جائے. تو اور انشاءاللہ پرسوں عید ہے، تو عید والے دن بھی عید کے موقع پہ غریبوں کو لازمی یاد رکھیے، گوشت سب میں بانٹیے. اور کوشش کیجئے کہ جو گوشت ہوتا ہے گوشت سے بانٹیے. یہ چھچڑے وغیرہ کوشش کریں نہ دیں تاکہ اس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عید بھی اور جو لوگ روزہ رکھیں گے انشاءاللہ اللہ تو کرے اللہ ان کا بھی روزہ قبول فرمائے. جو لوگ قربانی کریں گے ان کی قربانی بھی قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.